اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومن عاقبهم الأجمعين من يوم لدعوتهم وظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله ان الله شدید العقاب صلوات بابا جبلا معصوم فرماتے ہیں بلند آواز سے درود پڑھنے سے دلوں سے کینہ اور نفاق دونوں دور ہو جاتے ہیں. دوسری گزارش ہمیشہ کی طرح وہی ہے، علی والوں کے درمیان فاصلے اچھے نہیں لگتے، تھوڑا تھوڑا سا اگر آپ ان فاصلوں کو کم کر لیں گے. جو جوان ہے کم از کم وہ زحمت فرمائے ایک صلوات آل محمد کی ذات پہ بلند آواز سے پڑھیے. خمسہ مجالس بسلسلہ شہادت بعزت رسالت جناب صدیقہ کبریٰ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سلسلے کی آخری تقریر آپ اس عزاخانے میں عزاخانہ امامیہ مشن میں سماعت فرما رہے ہیں. میں اپنی جانب سے، بانیان کی جانب سے، منتظمین کی جانب سے، انجمن غلامان نور کی جانب سے آپ تمام لوگوں کی مسلسل تشریف آوری اور توجہات پر شکر گزار ہوں، اور مجھ سے پہلے جو مجھ سے بہتر اور مجھ سے اچھے ذاکر پڑھتے رہے، مولا ان تمام ذاکرین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. بارگاہ کے منتظمین خصوصاً بانیان عادل شہزاد ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تمام عزاداروں کا پرسہ کائنات کے رسول اپنی بارگاہ میں اپنی بیٹی کا پرسہ قبول فرمائے. یقیناً مسلسل گفتگو آپ سے کی میں نے سورہ مبارکہ مائدہ کی، جو کہ 5واں سورہ ہے، اس کی دوسری آیت کا بالکل آخری ٹکڑا ہے جس پہ گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور وہ گفتگو آج اپنے اختتامی اور 5ویں مرحلے میں داخل ہو گئی. ارشاد ہے وَتَعَوَّنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، دیکھو اے ایمان والوں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. کس چیز کے لیے؟ کہ تم بر اور تقوی کو حاصل کر سکو. اور اس چیز پہ تعاون نہ کرنا کہ تم اسم و عدوان کی طرف چلے جاؤ. اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ بہت شدید حساب کرنے والا ہے، پکڑ کرنے والا ہے، عذاب دینے والا ہے. اور مسلسل یہ بتا چکا کہ بر مودت سیدہ ہے، تقوی ولایت علی ہے، اسم و عدوان ان دونوں کے دشمن ہیں. اللہ کہہ رہا ہے سیدہ کی مودت کی طرف جاؤ، علی کی ولایت کی طرف جاؤ، خبردار ان دونوں کے دو منکروں کی طرف نہ جانا. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ شدید عقاب کرنے والا ہے. دیکھیے مسلسل میں نے آپ سے بتایا کہ 4 الفاظ
علامہ گیلانی کے حوالے سے جنہوں نے مترادف القرآن لکھی کہ 4 لفظ آئے ہیں، بر نیکی، خیر نیکی، حسنہ نیکی، سب کے معنی نیکی تھے، خیر بھی نیکی، حسنہ بھی نیکی، معروف بھی نیکی، بر بھی نیکی، لیکن کوئی خاص مقصد تھا، اللہ نے بے سبب لفظ نہیں بنائے، تو اگر بر استعمال کیا ہے تو وہ مودت سیدہ ہے۔ اور امام نے اذان کے کلموں کی تشریح فرماتے ہوئے کیا بتایا؟ خیر العمل، سیدہ اور ان کی اولاد سے محبت اور مودت خیر العمل ہے۔ 5 وقت مودت سیدہ کی طرف بلایا جا رہا ہے، حیا علی خیر العمل، آؤ سیدہ کی محبت کی طرف آؤ۔ میں نے بہت سے معنی آپ کے حوالے کیے، جن میں ایک معنی بر کا سیدہ کے دروازے پہ آنا ہے۔ جو مسلسل سن رہے ہیں یقیناً ان کے اذان عالیہ میں بر کے معنی محفوظ ہیں۔ پہلا معنی یہ کہ سیدہ کے دروازے پر آ جانا، دوسرا معنی یہ خلوص رکھنا، تیسرا معنی یہ کہ ہر وقت دل کا مائل رہنا۔ فرق کیا تھا؟ وہ سب خیر ہے، لیکن بر ایسی خیر ہے جس میں دل ہر وقت مائل رہے اور جب موقع ملے اسے انجام دے دے، تو یہ بر ہے، وہ بھی بر۔ خلوص بر ہے، سچائی اور سچ کی گواہی دینا، برّ عن یمینہ کی مثال دی تھی آپ کو، یہ عربی زبان کا محاورہ ہے۔ سچائی، وعدے کا پورا کرنا، یہ بر ہے۔ حج مبرور، ایسا حج جس میں ملاوٹ نہ ہو، خالص ہو، یعنی خلوص کو بر کہتے ہیں۔ توجہ ہو جائے تو آپ کے حوالے کروں، خلوص کو بر کہتے ہیں، سچائی کو بر کہتے ہیں، دروازے پہ آ جانے کو بر کہتے ہیں، خرچ کرنے کو مما تحبون۔ تم بر حاصل نہیں، کل آیت پڑھ کے بتا چکا، تم بر کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم وہ خرچ نہ کرو جس سے محبت کرتے ہو، جب تک تم وہ خرچ نہ کرو جس سے محبت کرتے ہو۔ تو یقیناً جو اب تک معنی بتائے وہ قطرہ تھا، جو رہ گیا وہ سمندر ہے، اور ظاہر ہے کہ اس بی بی کی مودت اور قرآن کے مفاہیم کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ میں پہلے دن سے یہی بتا رہا ہوں، صلوات پڑھیے مل کر بابا جی۔ کہ حق نہیں ادا ہو سکتا کس کا؟ قرآن کے مفاہیم کا، سیدہ کی عظمت کا۔ اس کا تذکرہ ہے، میری اور آپ کی ماؤں کے قدموں میں جنت رکھی ہوئی ہے، مگر یہ وہ بی بی، توجہ، یہ وہ بی بی ہے جس کے بچے جنت کے سردار ہیں۔ اگر میری جنت میری ماں کے قدموں میں ہے تو ماننا پڑے گا حسن و حسین کی جنت فاطمہ کے قدموں میں رکھی ہوئی ہے۔ تھوڑا تھوڑا سا بولیں گے تو مجھے تنہائی کا احساس نہیں ہوگا۔ حسنین کی جنت سیدہ کے قدموں میں رکھی ہوئی ہے۔ یہ وہ بی بی ہے جس کے گھر کی چکی چلتی ہے تو وقت چلتا ہے، جس کے گھر کی چکی چلتی ہے تو وقت چلتا ہے، نظام چلتا ہے۔ جو نظام چاری تو بڑے فرشتے ہیں نا جو نظام چلا رہے ہیں، تھوڑی سی مدد کریں گے منزل آسان ہو جائے گی۔ کون کون سے؟ حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل۔ جبرائیل کیا کرتے ہیں؟ وحی لاتے ہیں۔ میکائیل کیا کرتے ہیں؟ رزق بانٹتے ہیں۔ اسرافیل کیا کرتے ہیں؟ سور پھونکیں گے۔ اسرائیل کیا کرتے ہیں؟ روح قبض کرتے ہیں۔ کمال یہ ہے کہ جنہوں نے نظام چلانا ہے، کوئی ان کے گھر میں چکی چلا رہا ہے، کوئی جھولا جھلا رہا ہے، کوئی کپڑے لے کے آ رہا ہے، جنہوں نے نظام چلانا ہے وہ تو خدمت کر رہے ہیں۔ تو نظام کیسے چلے؟ بس اتنا بتا دوں، یہاں چکی چلتی جاتی ہے، وہاں نظام چلتا جاتا ہے۔ اس مائک کی تھوڑی سی سینسیٹیوٹی اگر آپ کھولیں گے تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ صلوات آل محمد کی ذات پہ پڑھیے۔ میں نے کیا عرض کیا؟ نظام چل رہا ہے، کس گھرانے سے؟ اس بی بی کے گھرانے سے۔ جو وہی لے کے آتا ہے وہ اس دروازے پہ آ کے کہہ رہا ہے میں مسکین ہوں، یتیم ہوں، اسیر ہوں۔ جس نے رزق بانٹنا ہے وہ چکی چلا رہا ہے، اور وہ ملک الموت جو سب کے گھروں میں بغیر اجازت کے آتا ہے، بی بی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے اگر اجازت ہو تو اندر آ جاؤں۔ تو نظام اس گھر سے چل رہا ہے۔ بر کے معنی آپ تک پہنچائے، 5 معنی آپ کے حوالے کر دیے، لیکن ایک معنی کیا ہے؟ خلوص،
جس میں ملاوٹ نہ ہو، خالص ہو، اسے بر کہتے ہیں۔ مسلسل خلوص بر کہلاتا ہے۔ کس کے لیے؟ ان کی اور ان کی اولاد کے لیے۔ خلوص کا تقاضا یہ ہے کہ ملاوٹ نہ ہو، تو ایمان میں کیا ملاوٹ ہوگی؟ دیکھیے دو لفظ ہیں، ہم دونوں کا ترجمہ ایک ہی کرتے ہیں، اور شروع دن سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر لفظوں کے معنی ایک تھے تو اللہ نے دو لفظ کیوں بنائے؟ تو ایک لفظ ریب، ایک لفظ شک، ہم دونوں کے معنی شک کرتے ہیں۔ لا ریبہ فی، اس کے معنی بھی شک کر رہے ہیں، شک کے معنی بھی شک کر رہے ہیں۔ شک خود عربی کا لفظ ہے، شک خود عربی کا لفظ ہے، تو اس کے معنی اگر شک ہے تو پھر ریب کے معنی کیا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ صلوات ایسی پڑھیں کہ آپ کی آمادگی کا اظہار ہو جائے۔ جب شک کا لفظ رکھا ہوا ہے تو پھر ریب کی کیا ضرورت ہے؟ تو ایک باریک سا فرق ہے، لغت لکھنے والوں نے لکھا باریک سا فرق ہے۔ وہ باریک فرق کیا ہے؟ جو شک زبان پہ آ جائے وہ شک ہوتا ہے، جو دل میں رہ جائے اسے ریب کہتے ہیں۔ تو آیت اثیر کیا ہے؟ رچ آل محمد سے دور ہے۔ علامہ سیوطی نے لکھا کہ ایک شخص نے نبی سے سوال کیا رچ کیا ہے؟ فرمایا انما الریب هو الرچ۔ یہ جو ہلکا ہلکا شک دل میں آتا ہے اسی کو رچ کہتے ہیں۔ یہ جو ہلکا ہلکا شک آتا ہے، کیا مطلب؟ فلاں معجزہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ علی 40 جگہ آ سکتے ہیں یا نہیں؟ سنارن کا بچہ زندہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اور جملہ کہوں، عباس کے علم سے شفا مل سکتی ہے یا نہیں؟ یہ ریب ہے۔ شک کرو گے تو رچ ہو جاؤ گے، رچ ہو جاؤ گے تو آل محمد سے دور ہو جاؤ گے۔ عباس کا تذکرہ اس لیے کیا کہ کل بتا چکا ہوں، بیٹا کہا ہے، اور بر کیا ہے؟ بر فاطمہ و ولدہا، جس کو سیدہ بیٹا کہیں اس کی مودت بر ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ شک کرنے والے شک تو کرتے ہیں، اور آل محمد نے شک کرنے والوں کو رچ کہا ہے۔ نبی کی حدیث موجود ہے، علماء اہل سنت میں ہے، جلال الدین سیوطی میرے مسلک سے تعلق نہیں ہے، انہوں نے لکھا انما الریب هو الرچ۔ یقیناً یہ جو ریب ہے، دلوں میں ہلکا ہلکا شک کا آ جانا، یہ رچ ہے۔ لیکن رچ آل محمد سے دور ہے۔ تو اور بھی چیزیں تو رچ ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں، طہارت کے مسائل آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، کچھ جانور ایسے ہیں جو رچ ہیں، لیکن آل محمد کا دشمن تو رچ ہے، یہ بتا چکا، جو ان سے جتنا دور ہے وہ اتنا بڑا رچ ہے۔ لیکن آل محمد نے اپنے ہر دشمن کو نجس نہیں کہا، اور ہر نجس چیز سے عبارت بھی نہیں کیا، ہر نجس چیز کی مثال بھی نہیں دی۔ حدیث سنیے، ریاض السالکین، سید علی الدین خان مدنی، یہ کتاب ہے، اور یہ کتاب کیا ہے؟ یہ صحیفہ سجادیہ کی شرح ہے۔ صحیفہ کاملہ جو امام چہرم کی دعاؤں کی کتاب ہے، یہ اس کی شرح ہے۔ بہت سی شروحات لکھی گئی، 50 سے زیادہ نام آپ کا خادم آپ کو بتا سکتا ہے، لیکن علامہ نعمت اللہ جزائری نے بھی لکھی، علامہ سید حسن ابتہی نے بھی لکھی، بہت سے علماء ہیں یہ شرح لکھنے والے، لیکن ریاض السالکین سے یہ حدیث آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ سید علی الدین خان، پوری توجہ رکھیے گا، سید علی الدین خان مدنی، انہوں نے کہا نبی کی ایک ایسی حدیث ہے جو نبی نے امت کو نہیں بتائی، امت کو نہیں سکھائی، علی کو بتائی۔ اور علی اپنے دور خلافت میں جب منبر پہ آئے تو علی اپنے فضائل پڑھ رہے ہیں، ایسے میں ایک شخص نے شک کیا ہے، یہیں سے اگر میرے ساتھ ہو جائے، ایسے میں شک کیا ہے، تو علی نے کہا تو میرے فضائل میں شک کر رہا ہے، کیا تو نے میرے بھائی اور نبی کی وہ حدیث نہیں سنی؟ کہا کون سی؟ کہا پیغمبر نے فرمایا نحن آل عبد المطلب، ہم عبد المطلب کی اولاد ہیں۔ بڑی توجہ رکھیے گا، نبی کے لفظ نہ ہوتے میں نہ کہتا، حوالہ دے دیا آپ کو، ہم اولاد عبد المطلب ہیں۔ من آدان بیت الا وقد خربا ومن آوان قلب الا وقد جربا، جس گھر نے ہم سے دشمنی کی وہ خراب ہو گیا۔ میں ممبر پر ہوں، آپ فرش اعضاء پر ہیں، یہاں بزرگ تشریف فرما ہے، اس سے زیادہ کھول کے میں بات نہیں کر سکتا۔ جس گھر نے ہم سے دشمنی کی وہ خراب ہو گیا، چاہے پہلے پاک و پاکیزہ کیوں نہ ہو۔
چاہے پہلے پاک و پاکیزہ کیوں نہ ہو، بعد میں خراب ہو گیا. خراب کے معنی پہ اتنی گفتگو ہو سکتی ہے کہ اس فرمان پہ کتاب لکھی جا سکتی ہے، لیکن آج ترجمے پہ اکتفا کر رہا ہوں. کیا کہا؟ علی بیان کر رہے ہیں. ہو کیا رہا ہے؟ علی کے فضائل میں شک ہو رہا ہے. علی نبی کی حدیث سنا رہے ہیں. کیا؟ من آدانا، ہم اولاد عبد المطلب ہیں، من آدانا بیت الا وقد خربا، جس گھر نے ہم سے دشمنی رکھی خراب ہو گیا. دوسرا جملہ سن لیجئے، وَمَنْ أَعْوَانَ قَلْبٌ إِلَّا وَقَدْ جَرَبَا، جس کتے نے ہم پر زبان کھولی اسے خارش ہو گئی. نبی کے لفظ نہ ہوتے میں نہ کہتا. جس کتے نے ہم پر زبان کھولی، میں جانتا ہوں کچھ لوگ گھبرا جائیں گے، جس کتے نے ہم پر زبان کھولی اسے خارش ہو گئی. آگے علی کہنے لگے جسے اب بھی شک ہے فَلْيَجْرِبْ، وہ تجربہ کر کے دیکھ لے. جسے اب بھی شک ہے. سردی ہے مگر اتنی سردی میں اتنی ٹھنڈی صلوات نہیں پڑ جاتی. مل کے صلوات پڑھیے بلند آواز سے. کیا کہہ رہا ہے؟ جس کتے نے ہم پر زبان کھولی. اب میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگ گھبرا جاتے ہیں. صاحب حدیث میں لفظ تھا ٹھیک ہے، کہنا نہیں چاہیے تھا. اخلاقی تقاضا نہیں ہے. ممبر پہ آپ نے نجس جانور کا نام لے لیا. قرآن کا ایک سورہ ہے سورہ کہف، اس میں 4 بار ایک لفظ آیا ہے، کلبہم باسط ذرائعہ بالوسید، ان کے دروازے پہ ان کا کتا ہاتھ پھیلائے سو رہا ہے. کس کا؟ اصحاب کہف کا. قرآن کی زبان میری زبان سے زیادہ پاکیزہ ہے. اچھا پالنے والے تجھے کہہ دیا میں جو اب نماز پڑھوں تو مجھے الحمد کے بعد اجازت ہے نا کہ میں کوئی بھی سورہ پڑھوں؟ چھوٹا سا فقہی مسئلہ سمجھائیں گے مجھے؟ میں نے الحمد کے بعد یہی سورہ کہف پڑھ لیا تو اللہ مجھ سے یہ کہے گا تم تو بد اخلاق ہو، تم نے تو نجس جانور کا نام لے لیا. اچھا اس کا کمال کیا تھا؟ کیوں تعریف کی اللہ نے؟ کیوں تعریف کی؟ دقیانوس کے لوگ آئے، یہ ان کے ساتھ ہو گیا، حق والوں کے ساتھ، وہ اللہ کو ڈھونڈ رہے تھے تو یہ غار میں چلے گئے. تو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہاتھ پھیلائے سو رہا ہے. اس کا کمال کیا ہے؟ لوگ آئے ڈھونڈنے، غار میں یہ سو رہے تھے، یہ بھی غار میں تھا، حق والوں کے ساتھ تھا، حق والوں کے ساتھ تھا. تو اس سے ایک آواز نکلتی ہے، وہ آواز میں نہیں بتا رہا، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اشارے میں گزر جاؤں گا. اس سے ایک آواز نکلتی ہے. اب اس کی ایک عادت ہوتی ہے کہ آواز تو نکالتا ہی نکالتا ہے، لیکن اگر وہ لوگ آتے یہ آواز نکالتا تو اصحاب کہف مارے جاتے. یہ چپ رہا، اللہ نے تعریف کی. جانور تھا، نجس تھا، جانتا تھا غار میں کیسے بیٹھتے ہیں. مجھے خدا کی قسم نہیں پتا آپ داد کیوں دے رہے ہیں، میں اصحاب کہف کا تذکرہ کر رہا ہوں. جانور تھا، پتا تھا کہاں خاموش رہنا ہے، تو جانتا تھا غار میں بیٹھنے کے آداب کیا ہیں. تو بات ہو رہی ہے کس کی؟ نبی کی. آپ ہو سکتا ہے کسی نوجوان ذہن میں یہ سوال ہو کہ جناب یہ نام کیا ممبر پہ لیا جا سکتا ہے؟ تو نہ یہ ممبر نہ میری زبان نبی کی زبان سے زیادہ پاک نہیں ہے. کون نبی؟ انک لعلی خلق عظیم، آپ عظیم ترین اخلاق کے مالک ہیں، اخلاق کا نمونہ ہے، اخلاق سکھانے آئے ہیں. ہے نا ایسا؟ سب کا ایمان ہے، نبی سکھانے آئے ہیں. تو ایک موقع یاد دلاؤں، مدینے کے باہر جنگ ہو رہی ہے، خندق کھدی ہوئی ہے. توجہ، خندق کھدی ہوئی ہے. ایسے میں کوئی خندق پھاند کے آیا، آواز دی حل من مبارزن یا محمد، ہے کوئی؟
جو میرے مقابلے پہ آئے عبداللہ کے بیٹے. تو نبی نے پوچھا کون جائے گا, لیکن نبی نے یہ کہا تھا کون جائے گا؟ من لحاظ القلب, کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرائے. اچھا آتا ہوں, یہی واپس آتا ہوں. کون گیا؟ تھوڑی سی مدد کریں گے منزل آسان ہو جائے گی. علی گئے. دیکھیے جنگ احزاب, جنگ خندق, وہ جنگ ہے جو علی سے شروع ہوئی, علی پہ ختم ہو گئی. کسی کی شجاعت کے جوہر سامنے ہی نہیں آئے, کوئی میدان میں لڑنے ہی نہیں گیا. اچھا جب علی چلے تو نبی نے کیا کہا؟ برز الایمان کلہ بالکفر کلہ. آج کل ایمان جا رہا ہے. کلے اتنی مشہور بات ہے, آپ مجھ سے پہلے پڑھ رہے ہیں, کلے کفر کے مقابلے. علی صرف خندق میں کلے ایمان تھے. آپ بولیں گے تو بات بنے گی, نہیں اس سے پہلے بھی تھے, آج تک ہے. تو رسول نے تو فیصلہ کر دیا, علی کل ایمان, سامنے سے جو بھی آئے کل کا کل کفر. قیامت تک یاد رکھنا جو علی کے مقابلے پہ آئے وہ کل کفر. جملہ سن لیجئے, وہ کل کفر ہوتا ہے چاہے لڑنے آیا ہو یا آئی ہو. چاہے آیا ہو یا آئی. میں خندق کا تذکرہ کر رہا ہوں. آئے علی چلے, سامنے سے عمر بن عبد الود آیا. تو اہل بیت کی یہ متعدد موقعوں پہ گزشتہ سے پیوستہ رمضان اسی بارگاہ میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ اہل محمد کی ایک عادت ہے, پہلے حملہ نہیں کرتے, صرف اتنا کہہ دیتے ہیں تو اپنی حسرت پوری کر لے. تو سامنے سے عمر بن عبد الود اور علی یہاں سے گئے, کل ایمان یہ کل کفر وہ. اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ ہوا کرتا تھا, بہت وزنی نیزہ تھا, اس پہ ہیرے جواہرات لال یاقوت سب جڑے ہوئے تھے, بڑا قیمتی نیزہ تھا. اس نے علی کی طرف پھینکا, علی نے نیزہ, توجہ, علی نے نیزہ پکڑا اور نیزہ میدان کارزار سے باہر اچھال دیا. نیزہ غائب ہو گیا. اس نے کہا یا علی تم مرد میدان ہو, اسلحہ تو مجاہد کا زیور ہوتا ہے, تم رکھ لیتے, اگر نہیں استعمال کرنا تھا کسی سپاہی کو دے دیتے. اتنا قیمتی نیزہ یہ کھو کیوں دیا؟ مسکرا کے کہنے لگے میں علی ہوں تو اندھا ہے. میں علی ہوں تو اندھا ہے, ذرا میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھ. توجہ رکھیے گا, دجلہ کا دریا تھا عراق میں, دریا میں مچھلی تھی, مچھلی کے پیچھے مگرمچھ تھا, اس کا جبڑا کھلا ہوا تھا, مچھلی کچھ پڑتی ہوئی جا رہی تھی. کیا؟ یا قاہر العدو ہے, یا والی الولی, یا مظہر العجائب, یا مرتضی علی. بس یہ پڑھنا تھا, نیزہ اس کے سر پہ جا کے لگا. نہیں کوئی اور جانور ہوتا نا میں حیران نہ ہوتا. مچھلی ہے, جنہوں نے مچھلیاں دیکھی ہیں وہ جانتے ہیں مچھلی کی آواز نہیں ہوتی. مچھلی کی آواز نہیں ہوتی, دل میں پکار رہی ہے. کوئی جانور ہوتا تو آواز نکالتا, یہ مچھلی کی تو آواز ہی نہیں ہوتی. مشکل تو آ گئی, تو اب کیا کروں؟ علی کے دروازے پہ چلیے, زیارت کی کتاب کھولیے, زیارت میں جملہ ہے السلام علیکم یا سامع الاصوات والنجوا, اے دلوں کی سرگوشیاں سننے والے تم پر سلام. نہیں پوچھنا اتنا ہے, جو علی مدینے میں بیٹھ کے دجلہ کی آواز سن لیتا ہے وہ نجف میں بیٹھ کے میری آواز نہیں سنے گا. کیا وہ نجف میں بیٹھ کے میری آواز نہیں سن سکتا؟ تو یہاں جنگ ہوئی, علی نے وار کیا, اس کو سر کیا اور واپس آئے. نبی نے کیا کہا تھا؟ من لحاظ القلب, من لحاظ یا رسول اللہ آپ کو تو جلال نہیں آتا, آپ تو رحمت للعالمین ہیں, یہ کیا کیا؟ یہ نجس جانور سے تعبیر کیوں کر دیا؟ بھائی جنہوں نے پتھر مارے انہیں تو قلب نہیں کہا, انہیں تو کتا نہیں کہا, وہ جو عورت کوڑا پھینکا کرتی تھی اسے تو نہیں کہا. توجہ, ابو لہب کو, نتیجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, ابو لہب کو تو نہیں کہا, ابو جہل کو تو نہیں کہا, اسے کیوں کہا؟ تو نبی نے کہا قیامت تک کے لیے تمہیں کلیہ دے رہا ہوں. اس نے کیا کیا تھا؟ میرے دروازے پہ آیا, نیزہ مار کے گستاخی کی, میں نے اسے کتا کا زمانہ یاد رکھے, جو ہمارے دروازے پہ گستاخی کرتا ہے وہی نجس ہوتا ہے.
جو ہمارے دروازے پہ کرتا ہے گستاخی وہی ہوتا ہے. بر ہے یہ دروازہ. جو یہاں آ کے گستاخی کرے وہ نجس العین ہے. بر کے ایک معنی خرچ کرو. خرچ کرنا بر ہے. کس پہ؟ سیدہ اور ان کی آل پر. تو 4 معنی آپ کے حوالے کر دیے. دروازے پہ آنا، خرچ کرنا، خلوص، سچائی. اجازت دے تو ایک آخری معنی آپ کے حوالے کروں. سورہ مبارکہ بقرہ ارشاد ہوا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. یہ کوئی بر نہیں ہے کہ تم اپنا منہ کبھی مشرق کی طرف موڑو کبھی مغرب کی طرف موڑو. یعنی عبادتوں میں منہ پھیرنا بر نہیں ہوتا. ہو گئی تقریر. اچھا مجھے ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا آپ داد کیوں دے رہے؟ میں قرآن پڑھ رہا ہوں. کبھی دائیں کبھی بائیں، یہ بر نہیں ہے. تو پالنے والے بر بتا دے کیا ہے. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، پھر یہ ہے کہ آمن باللہ، تم اللہ پر ایمان لاؤ، وَيَوْمِ الْآخِرَةِ، اور قیامت پر ایمان لاؤ، وَالْمَلَائِكَةِ، ملائکہ پر ایمان لاؤ، وَالْكِتَابِ، کتاب پر ایمان لاؤ، وَالنَّبِيِّينَ، نبیوں پہ ایمان لاؤ. ٹھیک ہے نا؟ یہ بر ہے. اور کیا کرو؟ وَآتَ الْمَالُ عَلَىٰ حُبِّهِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اس کی محبت میں ذی القربہ پہ مال خرچ کرو. یہ بر ہے. یعنی عقیدہ رکھو کس پر؟ کس پر؟ اللہ پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، نبیوں پر، اور مال خرچ کرو ذی القربہ پر. تو ذی القربہ تو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. کل بتا چکا فدق کی 1600 سالہ تاریخ میں کہ جب آیت آئی وآت ذی القربہ حقہ، تو نبی نے زرخہ عابد کے وہ 8 گاؤں جنہیں فدق کہا جاتا ہے وہ سیدہ کے حوالے کر دیے. تو آیت نے بتا دیا ذی القربہ سیدہ ہے. ذی القربہ پہ مال خرچ کرو. آگے آیت ختم نہیں ہوئی، آگے کیا کہہ رہا ہے؟ نماز قائم کرو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، غلاموں کو آزاد کراؤ، لوگوں میں صلح کراؤ، پریشانی کے وقت پریشان نہ ہونا، اللہ پہ بھروسہ رکھنا. اولئک الذین صدقوا واولئک الذین متقون، یہی وہ لوگ ہیں جو تصدیق کرنے والے بھی ہیں اور تقوی والے بھی ہیں. آپ نے دیکھا بر اور تقوی پھر ساتھ ہے. بر اور تقوی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. لیکن آیت کے 2 حصے ہیں. پہلے حصے میں بات کی ہے ایمان کی. اللہ پہ ایمان، نبیوں پر ایمان، کتاب پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، یہ بر ہے. جو نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، اعمال حسنہ کرے، یہ تقوی ہے. تو بر بتا چکا مودت، تقوی بتا چکا ولایت. اس کا مطلب ہے پہلے حصے میں عقیدہ بیان کیا، دوسرے میں عمل بیان کیا. اس کا مطلب پھر مجھے اجازت ہے نا عقیدے کا تعلق مودت سے ہے، عمل کا تعلق ولایت ہے. عقیدے کا تعلق مودت سے ہے، عمل کا تعلق ولایت سے ہے. عقیدہ اور آیت آپ کو زیارت سنائی میں نے. علامہ بہرانی نے، علامہ اوریزی جو کہ عالم بھی تھے اور نسل سیدہ میں بھی ہیں، کون؟ امام صادق کے پروتے ہیں. انہیں نوے امام نے کیا زیارت بتائی کہ جب تک آپ تصدیق نہیں کریں گی نہ ہماری ولایت قبول ہے. پوتا ہے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا سیدہ آپ تصدیق کر دیں تو ہماری ولایت بھی مانی جائے گی، رسالت بھی مانی جائے گی. تو 2 چیزیں ہو گئی نا، ایک ہے عقیدہ، ایک ہے عمل. عقیدے کی بنیاد پہ عمل ہے. عقیدے کا تعلق مودت سے ہے، عمل کا تعلق ولایت سے ہے. میں نہیں کہہ رہا امام خارزمی، ان کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے. انہوں نے لکھا کہ اگر کوئی شخص اتنا لمبا سجدہ کرے کہ اس کی گردن کھجور کی لکڑی کی طرح ہو جائے، اتنے روزے رکھے کہ پیٹ پشت سے لگ جائے، اتنی خیرات کرے کہ احد کا پہاڑ سونے کا بن جائے اور وہ خیرات کر دے، پھر بھی ساری زندگی عبادت میں گزارنے کے باوجود اگر دل میں ولایت علی نہیں ہے، جنت تو دور، جنت کی خوشبو بھی نہیں سوکھے گا. اچھا بات یہ ہے کہ اگر صرف عقیدہ ہے تو عمل کیا ہے؟ سادہ سا اردو کا جملہ کہہ رہا ہوں. اردو سننے والے، اردو بولنے والے ہیں میرے سامنے اور زبان سمجھنے والے ہیں. بالکل سادہ سا جملہ کہہ رہا ہوں. عمل وسیلہ نجات نہیں ہے، وسیلہ درجات ہے.
عمل سے نجات نہیں ہوتی، درجات ہوتے ہیں۔ نہیں جناب امیر کا قول ہے کہ الناس اعداء ما جہلوا، لوگ اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں جس سے ناواقف ہوتے ہیں۔ تو میں بڑی سنی ہوئی بات کا اشارہ کرتا ہوں۔ نبی نے ایک حدیث ارشاد فرمائی جو 73 فرقے کی کتابوں میں، اور امام بخاری نے اپنی صحیح میں بھی لکھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ میرے بعد میری امت کے کتنے فرقے ہوں گے؟ سب متفق ہے 73۔ جنت میں کتنے جائیں گے؟ جو جہنم جائیں گے 72۔ نبی نے نام نہیں لیا، میں بھی نہیں لے رہا، لیکن آپ سے صرف اتنا پوچھنا ہے کیا وہ 72 فرقے کے سب بے نمازی ہوں گے؟ کیا وہ سب حج نہیں کرنے والے ہوں گے؟ کیا وہ روزے کے تارک ہوں گے؟ اس کا مطلب ہے اگر سب کرتے ہیں اور پھر بھی جہنم جا رہا ہے تو یہ بات بتا رہی ہے عمل جنت نہیں لے جاتا، عقیدہ لے جاتا ہے۔ تو آپ کہیں گے پھر عمل کیوں کریں؟ عقیدہ اس لیے رکھے کہ اللہ نے کہا ہے، عمل اس لیے کریں کہ آل محمد نے کہا ہے۔ تو بات بہت آسان ہو گئی۔ مودت عقیدہ ہے، بر عقیدہ ہے، تو ایک تعریف اور پتہ چل گئی، عقیدے کو بر کہتے ہیں۔ مسلسل عقیدہ رکھنا یہ بر ہے، مسلسل عقیدہ رکھنا۔ کیسے خدمت کی جائے، کیسے عقیدہ رکھا جائے، کیسے مدح سیدہ اور اولاد سیدہ ہو، یہ بر ہے۔ لیکن اب تک میں نے آپ کو 5 معنی بتائے۔ عقیدہ بر، توجہ، عقیدہ ہاں بولیں گے تو بات بنے گی۔ خلوص، سچائی، بر، اطاعت، ماننا، بر، دروازے پہ آنا، بر۔ یہ 5 معنی اگر آپ تک پہنچ گئے تو ایک سادی سی حدیث سنا رہا ہوں اور یہ 5 معنی آپ کو اسی حدیث میں سنائیں گے، سارے معنی نظر آئیں گے۔ حدیث بہار الانوار جلد نمبر 64 میں علامہ مجلسی نے لکھی، اور مناقب شہر آشوب میں علامہ شہر آشوب مازندرانی نے لکھی۔ دونوں حوالے آپ کو دے دیے۔ حدیث میرے اور آپ کے 5ویں امام، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت نے 3 نعمتیں گنوائی ہیں اللہ کی، جو اللہ نے مومن کو دی۔ کتنی نعمتیں؟ 3 نعمتیں۔ کیا ارشاد ہوا کہ ان اللہ اعطى المؤمن البدن الصحیح واللسان الفصیح والقلب السریح۔ اللہ نے مومن کو 3 چیزیں دی ہیں، صحیح اور سالم بدن دیا ہے، بولتی ہوئی فصیح زبان دی ہے، وقلب السریح، اب 2 معنی ہے، دونوں کر رہا ہوں، دھڑکتا ہوا دل یا وسعت والا دل۔ اللہ نے مومن کو وسعت والا دل دیا ہے۔ کہ مولا مومن کی دل کی وسعت کتنی ہے؟ کہ اللہ نے ہماری ولایت کو آسمانوں پر بھی اتارا، زمینوں پر بھی اتارا، پہاڑوں پر بھی اتارا، وہ نہیں اٹھا سکتے، اتنی وسعت ہے کہ ولایت چھوٹے سے دل میں آ جاتی ہے۔ نہیں میں نے بڑی آسانی سے کہا، آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا۔ آسمان نہیں اٹھا سکے ولایت کو، زمین نہیں اٹھا سکے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اگر یہ قرآن، هذا القرآن، یہ قریب کا اشارہ ہے، کسی کی طرف اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے اگر یہ قرآن، اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ اتارا جائے تو تم دیکھو پہاڑ اس کی خشیت اور بوجھ سے پھٹ رہے ہیں، ریزہ ریزہ ہو رہے ہیں۔ تو میں نے تو قرآن نہیں اترتے دیکھا پہاڑ پہ، میں نے تو نہیں دیکھا کہیں پتھر قرآن کے وزن سے ٹوٹ رہا ہو، مگر میں نے ایک منظر ضرور دیکھا ہے۔ یہ تو قرآن صامت کی بات ہے۔ قرآن ناطق ابھی صدف عصمت میں تھا، وہ بی بی چلی، کسی دروازے کے قریب آئی، ایک دیوار اس قرآن سے مس ہوئی، دیوار ریزہ ریزہ ہو گئی۔ وہ قرآن جو کعبے کی دیوار کو پھاڑ دے اسے علی کہتے ہیں۔ تو مومن کا دل جو آسمان نہیں اٹھا پا رہا، جو زمینیں نہیں اٹھا پا رہی، جو پہاڑ برداشت نہیں کر پا رہے، وہ مومن کے دل میں آ رہا ہے۔ حدیث سناؤں، علامہ نعمت اللہ جزائری نے لکھا، قلب المومن عرش الرحمن، مومن کا دل رحمان کے عرش کی طرح ہے۔ یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے علی عرش پہ ہی رہا کرتے ہیں، جہاں علی آ جائے وہ عرش ہو جاتا ہے۔ دوسری حدیث بھی سن لیجئے۔ ایک بندہ ہے، کعبے کا غلاف تھا، میں دعا کر رہا ہے پالنے والے جنت دے دے،
پالنے والے جنت دے دے، پالنے والے جنت دے دے. نبی کا گزر ہوا، کاندھے پہ ہاتھ رکھا، بھائی کیا مانگ رہا؟ کہا یا رسول اللہ جنت. کہا کس کے واسطے سے؟ کعبے کے واسطے سے. کہا کعبے کا واسطہ نہ دے، اپنا واسطہ دے. اللہ کے نزدیک مومن کی منزلت کعبے سے زیادہ ہے. کہا یا رسول اللہ کیوں؟ کہا کعبے میں علی 3 راتیں رہا ہے، مومن کے دل میں ہر وقت رہتا ہے. چہرے بتا رہے ہیں، میرے جملے پہنچ رہے ہیں. اتنی بلند صلوات بھی پڑھیا اہل محمد کی ذات پر. تو اللہ نے وسیع دل دیا ہے، وسعت والا. 3 چیزیں دی، کیا؟ بدن صحیح، لسان فصیح، دھڑکتا ہوا وسیع دل. پھر امام نے فرمایا وَقَلَّفَ كُلُّ عُضْوٍ، اللہ نے ہر عضو پہ واجب کیا، نہیں واجب نہیں کیا، مکلف کیا. مکلف اور واجب میں باریک سا فرق ہے. مکلف بھی واجب کو کہتے ہیں، معنی تقریباً ایک ہی ہے، لیکن مکلف میں ذرا سا فرق ہے. واجب ہر ایک پہ ہوتا ہے، لیکن واجب کی قضا ہو سکتی ہے، واجب کی معافی ہو سکتی ہے. مگر جس چیز کے آپ مکلف ہو اس کی معافی نہیں ہے. نہیں، میں آیت پڑھتا ہوں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ کسی نفس کو، کسی بندے کو اس کی وسعت کیپیسٹی سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. اس کا مطلب ہے کہ جو واجب کیا جا رہا ہے وہ میں اور آپ کر سکتے ہیں. تو واجب کیا کیا؟ اب سنیے واجب کیا کیا. 5 دن کی گفتگو آپ کے حوالے کر دی، نتیجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں ایک چھوٹی سی حدیث میں. وہ کیا کہ مومن کو صحیح بدن دیا، زبان دی، دل دیا. اب کیا کرے مومن؟ وَكَلَّفَ اللَّهُ كُلُّ عُضْوٍ طاعَةً لَهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِخُلَفَائِهِ. اللہ نے مکلف کیا ہر عضو کو، ہر آرگن کو، جسم کو، زبان کو، دل کو. جسم بھی مکلف، زبان بھی مکلف، دل بھی. کس چیز پر؟ اللہ کی بھی اطاعت کرے، اس کے نبی کی بھی اطاعت کرے، اس کی حجتوں کی بھی اطاعت کرے. میں لفظ بدل کے کہتا ہوں، اللہ کی بھی ہدایت کرے، 14 حجتوں کی بھی اطاعت کرے. نہیں، میں یہی روک لوں آپ کو. میں نے غلطی سے 14 نہیں کہا، بالکل غلطی سے نہیں کہا. جان بوجھ کے سوچتے سمجھتے 14 کہا ہے. آپ کہیں گے 12 حجت، نبی حجت، یہ سیدہ. تو اب حدیث سنیے، آپ کے 11ویں امام کا فرمان موجود ہے. فاطمہ زہرا بہجت قلب مصطفیٰ، علامہ احمد احمانی ہمدانی نے لکھا کہ 11ویں امام نے فرمایا نحن حجت اللہ علی الخلق و امنا فاطمہ حجت اللہ علینا. ہم 11 کائنات پر حجت ہے، سیدہ ہم پر بھی حجت ہے. سیدہ ہم پر بھی حجت ہے، ہم کائنات پر حجت ہے، یعنی 11 پر. ظاہر ہے کہ نبی اور علی پہ حجت نہیں ہے، وہ سیدہ پر حجت ہے. سیدہ ان پر حجت، تو جب ان پر حجت ہے تو مجھ پر اور آپ پر تو بطریق اولا حجت ہے. تو اللہ نے مکلف کیا. پھر آپ کے سارے معنی آپ تک پہنچ گئے. تو اب سنیے اللہ نے مکلف کیا کیا. وَمِنَ الْبَدَنِ خِدْمَةَ لَهُ وَلَهُمْ، بدن سے میری بھی خدمت کرو، ان کی بھی کرو. نہیں، ابھی بھی مجھے اکثر چہرہ حیرت سے دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ کی خدمت کیسے ہو؟ پالنے والے تو کبھی امامیہ مشن آیا ہی نہیں، تیری کیسے خدمت کریں؟ کہ آپ نے مظہر جو بنا کے بھیجے ہیں. جنہوں نے 14 کی خدمت کی اس نے میری خدمت کی. وَمِنَ الْبَدَنِ خِدْمَةَ لَهُ وَلَهُمْ وَمِنَ الْلِسَانِ شَهَادَةَ بِهِ وَبِهِمْ. زبان سے شہادت دو، کس کی؟ اللہ کی بھی، 14 کی بھی. زمانہ ایک گواہی پہ لڑ رہا ہے، یہاں 14 کی بات ہے. مجھے جو پیغام دینا تھا دے دیا ہے. زمانہ ایک پہ لڑ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے وہ شہادت بہم، ان سب کی. وَمِنَ الْقَلْبِ التَّمَانِيَّةِ، اور دل کا کام یہ ہے، مکلف اس پہ کیا ہے، وہ اطمینان رکھے. کس پہ؟ بے ذکر ہی و ذکرہم، میرے ذکر پر بھی مطمئن ہو، ان کے ذکر پر بھی مطمئن ہو. مطمئن کا مطلب کیا ہے؟ فضائل پڑھے جائیں تو دل میں شک نہ آئے. یہ کیا ہے؟ واجب ہے. فضائل پڑھے جائیں تو دل میں شک نہ آئے. یہ اللہ نے دل پہ واجب کیا ہے، دل میں خود بد نہ ہو.
یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے نہیں ہو گیا، یہ مل سکتا ہے کہ نہیں مل سکتا؟ یہ دل پہ واجب کیا ہے۔ جو یہ تینوں چیزیں پوری کرے گا، جو یہ تینوں چیزیں پوری کرے گا، کیا؟ بدن سے خدمت کرے، زبان سے گواہی دے، دل سے اطمینان رکھے۔ تو اب امام انعام بتا رہا ہے۔ انعام کیا ہے؟ انعام یہ ہے کہ وَمَنْ خَدَمَ بِالْأَرْكَانِ وَشَهِدَ بِاللِّسَانِ وَأَطْمَأَنَّ بِالْجَنَانِ أَنزَلَ اللَّهُ الْجِنَانِ۔ جو دل میں اطمینان رکھے، زبان سے گواہی دے، بدن سے خدمت کرے، اللہ خود اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ خود اسے جنت میں داخل کرے گا۔ پہنچ گئی حدیث آپ تک؟ اب نتیجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ بدن پہ واجب خدمت کرو۔ کس کی؟ سیدہ اور ان کی آل کی۔ زبان سے گواہی دو، تو سچ تھا پھر وہ زبان پر واجب، خلوص دل پر واجب، دروازے پہ آنا بدن پہ واجب۔ سارے معنی نظر آ رہے ہیں۔ دروازے پہ آنا یعنی اب اگر کوئی بھی عضو اپنا حق پورا نہ کرے تو بدن ملنے کا حق ادا نہیں ہوا، زبان سے گواہی نہ دی تو زبان کی حق ادا نہ ہوا، دل میں اطمینان نہ ہوا تو دل کا حق ادا نہیں ہوا۔ اللہ نے کیا کیا دیا ہے؟ پیر دیا ہے، مجلسوں میں چل کے جاؤ، ہاتھ دیے ہیں ماتم کرو، آنکھ دی ہے فضائل پڑھو، کان دیے ہیں فضائل سنو۔ یعنی اگر آنکھیں دی ہیں عزا خانوں کی زیارت کیوں نہیں کرتے؟ آنکھیں دی ہے، زیارت نہیں کی، حق ادا نہیں ہوا۔ زبان دی ہے، مدح نہیں کی۔ ایک اور جملہ کہہ دوں، سیدہ کے قاتلوں پہ لعنت نہیں کی، حق ادا نہیں ہوا۔ سینہ دیا تھا، ماتم کیا نہیں کیا، حق ادا نہیں ہوا۔ ایک جملہ اور کہہ دوں، لہو دیا تھا، حسین پہ بہایا، حق ادا نہیں ہوا۔ لہو دیا تھا، حسین پہ بہایا، حق ادا نہیں ہوا۔ جو کام دیا ہے، پیر دیے مجلس میں چل کے جاؤ، سیدہ کی خدمت کرو، ان کی آل کی خدمت کرو، ہاتھ دیے ماتم کرو، زبان دی ہے، اگر کوئی سیدہ کے خلاف بول رہا ہے، چاہے اپنا ہے چاہے پرایا، ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، چاہے اپنا ہے چاہے پرایا، اس کے خلاف بولو۔ یہ پھر مسلسل دل کا مائل رہنا کہ زبان سے کیسے خدمت کروں، جسم سے کیسے خدمت کروں، دل سے کیسے خدمت کروں۔ تو اب واقعہ سنیے، یہاں تک آپ کو لانا تھا۔ 5 دن کی گفتگو ہو گئی، نتیجہ آپ کے حوالے، واقعہ ضائع نہ کر دیجیے گا۔ علامہ مجلسی نے بہار میں لکھا کہ چھٹے امام کوفے میں مسلسل 3 دن روایتیں سنائی کہ امام کوفے گئے ہیں۔ ایسے میں صاحب بن قلبی راوی ہے، کہتا ہے کہ میں نے ایک منظر دیکھا کہ کچھ لوگ ایک بی بی کو گرفتار، مقام فضائل پر ہوں، ایک بی بی کو گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں، اس پہ ظلم کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں یہ خدا کے لیے مجھے بچاؤ۔ تو میں نے یہ منظر دیکھا، میں نے دربانوں سے پوچھا کہ اس کا قصور کیا ہے، انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ میں آگے بڑھا، میں نے اس بی بی سے پوچھا یہ تجھ پہ کیوں ظلم کر رہا ہے، تجھے گرفتار کیوں کیا؟ کہ میرا قصور اتنا ہے، توجہ، سارے مطالب آپ تک پہنچا دیے، میرا قصور اتنا ہے کہ جب ٹھوکر لگتی ہے میں ایک جملہ کہتی ہوں، کیا؟ لعن اللہ قاتلی یا فاطمہ، سیدہ آپ کے دشمنوں پہ لعنت ہو۔ جب ٹھوکر لگتی ہے، جسم بھی حق ادا کر رہا ہے، زبان بھی۔ کمال دیکھیے، یہ گرفتار ہو گئی، وہ امام کی بزم میں آیا، چہرہ اترا ہوا ہے، امام خور میں کھجوریں تناول فرما رہے ہیں، اس کو دیکھا، کہا ہمارے ساتھ تناول کرو، تو کہنے لگا نہیں ابن رسول اللہ، میرا دل کچھ کھانے کو نہیں چاہتا۔ امام نے کہا میرے حق کی قسم یہاں آیا، ظاہر ہے امام کا حکم تھا، ٹال نہیں سکتا، کھایا۔ جب کھا چکا تو امام نے کہا کیوں پریشان ہے؟ تو کہنے لگا مولا میں نے ایک ایسا منظر دیکھا ہے، میں گھبرا گیا ہوں، اس بی بی کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا تھا اور اس نے آپ کی جدہ کے قاتلوں پہ لعنت کی ہے۔ کہا اچھا، فضائل میں سنیے گا، اچھا لعنت کی ہے، اسے گرفتار کیا۔ مولا نے اپنے غلام کو دربار بھیجا، کہ جب تک وہ رہا نہ ہو جائے تو وہیں کھڑا رہے۔ اس کا ہاتھ پکڑا، مسجد سہلا کوفے سے قریب ہے، جو گئے ہیں زیارتوں پہ میری تائید کریں گے، مسجد سہلا گئے، مصلی بچھایا، سجدے میں سر رکھا، کہ دیکھ میں سجدے میں جا رہا ہوں، جب تک اس کی رہائی کی خبر نہ آ جائے میں جعفر صادق سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ امام سجدے میں گئے،
مناجات کرنے لگے. یہاں میں کچھ دیر میں امام نے سر اٹھایا کہ اسے رہا کر دیا گیا. اسے رہا کر دیا گیا. مسجد سہلا سے چلے, وہ جس غلام کو بھیجا تھا وہ سامنے سے چلتا ہوا آ رہا ہے. کہ مولا وہ رہا ہو گئی. کہ اچھا اور کچھ سنا؟ کہ مولا میں نے دیکھا وہ دروازے پہ کھڑی تھی اور جو حاکم کا آدمی تھا چھوڑنے آیا تو اس نے اس کو کچھ پیسے دیے 200 دینار, اس نے واپس کر دیے. اس نے واپس کر دیے. مولا وہ ضرورت مند بھی ہے. تو کہنے لگے خدا کی قسم ضرورت مند ہے. ایک مرتبہ گھوڑے کی زین میں ہاتھ ڈالا اور ایک تھیلی نکال کے دی. کہ یہ 700 دینار ہے, میری طرف سے اسے دے کے آ. یہ 700 دینار ہے, میری طرف سے اسے دے کر آ. کہا مولا پیسے دے کر آؤں؟ کہا نہیں پیسے نہیں دے کر آنا, شکریہ بھی ادا کرنا. کہا مولا شکریہ ادا کروں؟ کہا صرف شکریہ ادا نہیں کرنا, سلام بھی کہنا. چلا اور اس کے دروازے پہ آیا تو ایک مرتبہ دستک دی. اس نے دروازہ کھولا. کہ کون ہے؟ کہ یہ رقم تجھے دینے آیا ہوں. تو کہنے لگی جب میں نے بادشاہ سے پیسے نہیں لیے تجھ سے کس لیے لے لوں؟ کہ میں اپنی جانب سے نہیں, توجہ, اپنی جانب سے نہیں دے رہا, امام نے بھجوائے ہیں. کہ امام نے پیسے بھجوائے؟ کہ صرف پیسے نہیں بھجوائے, شکریہ بھی بھجوایا ہے. کہ شکریہ بھجوایا ہے؟ کہ شکریہ نہیں سلام بھی بھجوایا ہے. غش کھا کے زمین پہ گر گئی. ہوش آیا پھر کھڑی ہوئی, جیسے چاہے سماعت فرمائیے. پھر کھڑی ہوئی. کہ امام نے مجھے سلام کہلوایا ہے. پھر کہنا کیا کہا؟ کہ امام نے سلام کہا. کہ پھر کہنا کیا کہا؟ کہ امام نے سلام کہا. شکریہ بھی ادا کیا. کہ میرا ایسا عمل کیا ہے؟ کہ تو نے سیدہ کے قاتلوں پہ لعنت کیا. امام نے کہا ہے ہماری امامت تب قبول ہے جب ہماری دادی کے قاتلوں پہ لعنت کرو گے. سیدہ وسیلہ ہے. کس کا وسیلہ؟ ابھی تک تو یہ بتا رہا تھا ولایت کا, اب سنیے سیدہ ولیوں کا بھی وسیلہ ہے. علی کا یہ قول علامہ مجلسی نے بہار میں لکھا ہے, کل ما نظر تو الی فاطمہ فانتکشف الغموم والہموم. جب کبھی میں سیدہ پر نظر کرتا میرے غم اور ہم ٹل جاتے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ نادے علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی. اے میرے حبیب علی کو آواز دو, تمہارے غم ٹل جائیں گے. علی کہہ رہے ہیں سیدہ سے میرے غم ٹل جاتے ہیں. سیدہ علی کی ناد علی کو کہتے ہیں. عمار کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک روز علی گھر کے دروازے سے الٹے قدموں باہر آ رہے ہیں. میں نے کہا مولا کبھی آپ کو یہ عمل کرتے تو نہیں دیکھا. میری طرف چہرہ کر کے باہر آتے تو سمجھ میں آتا یہ چہرہ گھر کی طرف ہے, پشت میری طرف ہے. تو ایک مرتبہ کہنے لگے میں پشت کر کے کیسے آؤں, صحن خانہ میں فاطمہ بیٹھی ہوئی ہے. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. آج میں رونے پہ اصرار نہیں کروں گا, صرف یہ سوچ کے رو لینا کہ آج حسن و حسین رو رہے ہیں. قیامت کی رات آ گئی عزادارو, یہ سیدہ کی شہادت کا دن ہے. وہ بی بی جو باپ کی قبر پہ جا کے کہتی تھی سبت علیہ, آج وہ دنیا سے جا رہی ہے. کل سیدہ کی شہادت پڑی تھی, جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا. عزادارو ابن مسعود کہتا ہے یہاں علی نے سیدہ کو دفنایا نا تو ایک مرتبہ جا کے بقیہ کی دیوار پہ بیٹھ گئے, اپنے ہاتھوں کو دیکھ کے رونے لگے. علی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. ایک مرتبہ علی کے آنسو ہچکیوں میں بدل گئے, ہچکیاں سسکیوں میں بدل گئی, سسکیاں چیخوں میں بدل گئی. میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں علی سے پوچھوں. وقت گزرتا گیا, علی کی خلافت کا دور آیا. میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھ دیے, آقا آپ تو بڑا صبر کرنے والے ہیں, آقا آپ رو کیوں رہے تھے؟ کہ زینب نے بتایا غسل دیتے ہوئے فاطمہ کی 2 پسلیاں. اجرکم اللہ, 2 زخم ایسے ہیں بنت نبی کے. عزادارو جب کوئی بڑی مصیبت کا وقت آتا ہے نا تو آل محمد بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. جناب زینب نے اونٹ کی پشت پہ نماز پڑھی.
مگر وہ سیدہ جو ساری ساری رات عبادت کرتی تھی، جب یہ دروازہ جلا عزادارو تو عبادت کا حال یہ تھا کہ ایک ہاتھ پہلو پہ رکھ لیتی، ایک سے دیوار تھام لیتی۔ ہاں زادارو بلند آواز سے گریا کرنا۔ امام صادق کی دعا آپ کو سنا چکا، سجدے میں سر رکھ کے کہا کرتے تھے پالنے والے ان چیخوں پہ رحمت نازل فرما۔ ہاں ابھی یہ قلم لایا جائے گا، میری ماں بہنوں میں شہزادی کا تابوت اٹھے گا، میں اپنی ماں بہنوں سے بس ایک جملہ کہوں گا، میری ماں بہنوں اس تابوت کو آہستہ اٹھانا، بی بی کا جنازہ بہت زخمی۔ اجرکم اللہ، وہ بیٹی نبی کی جس کا دن رات روتے ہوئے گزرا زادارو، علی کہتے ہیں میں نے سیدہ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی، لیکن ایک دن جب میں گھر واپس آیا تو سیدہ کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ میں نے پلٹ کے پوچھا سیدہ خدا اس مسکراہٹ کو سلامت رکھے، آج ایسی کیا بات ہو گئی؟ تو رو کے کہا علی آج خواب میں بابا آئے تھے، باہیں پھیلا کے کہہ رہے تھے سیدہ ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ اس خاندان کی عجیب رسم ہے، بیٹیوں پہ ظلم بڑھ جائے تو باپ لینے آتا ہے، سیدہ کو نبی لینے آئے، قید خانے میں سکینہ کو حسین۔ کائنات کا نبی آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ ہاں زادارو آپ نے سلام میں سنا آج وہ بیٹا پرسہ لینے آیا ہے۔ ماں جس کا پرسہ لینے آتی ہے یہ سوچ کے رو لینا اگلے برس وہی روئے گا جو رہے گا۔ اللہ جانے زندگی کس سے وفا کرے، جی کھول کے مادر حسین کا پرسہ دینا۔ عزادارو ایک مرتبہ کنیزوں کے پاس آئی ام ایمن، فضہ دیکھو ہم حجرے میں جا رہے ہیں، جب تک ہماری آواز آتی رہے سمجھ جانا ابھی ہم باقی ہے، آواز آنی بند ہو جائے سمجھنا فاطمہ دنیا سے گزر گئی۔ مگر ام ایمن ابھی میرے بچے آئیں گے، اب جب میرے بچے آئے تو انہیں پہلے میرے پاس نہ آنے دینا، پہلے ان کا چہرہ دھلانا، انہیں کھانا کھلانا۔ میں کہوں گا شہزادی آج حسین کی بھوک پیاس کا خیال ہے، کل کربلا میں 3 دن کا پیاسا ماتم کر رہا زادارو، آپ کے ہاتھ پسے گردن نہیں بندھے ہوئے، آپ کو رونے پہ تماچے نہیں مارے جاتے۔ یہ سوچ کے رو لیجئے ان کا تذکرہ ہے جن کے پیاروں کو ان پہ رونے نہیں دیا گیا۔ اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ بچے آئے، کہا فضہ ہماری ماں کہاں ہے؟ کہا شہزادو پہلے کھانا تو کھا لو۔ کہا فضہ ہم جب تک ماں نہ کھلائیں کھانا نہیں کھاتے۔ اجرکم اللہ۔ ایسے میں ایک مرتبہ تسبیح کی آواز آنی بند ہوئی، آواز گونجی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ علی حجرے میں آئے، سیدہ کو غسل دیا گیا، سیدہ کو کفن دیا گیا، تابوت تیار کیا گیا۔ ایسے میں ہاں زادارو خدا ماؤں کو سلامت رکھے، خدا کسی بچے پہ یہ دن نہ لائے۔ ایسے میں علی نے ایک مرتبہ آگے بڑھ کے چہرے کے بند کھولے، کہا آؤ بچوں ماں کا آخری دیدار کر لو، اب قیامت کو ملاقات ہوگی۔ عزادارو ایسے میں ام کلثوم و زینب آگے بڑھی، ایسے میں حسن مولا آگے بڑھے، ماں کا جنازہ ہے، واہ محمدہ واہ فاطمہ یہ کہہ کے روتے جاتے ہیں۔ مگر عزادارو ان بچوں میں 3-4 برس کا حسین نظر نہیں آتا۔ اجرکم اللہ، حسین نظر نہیں آتے۔ اب جو دیکھا تو ایک کونے میں حسین کھڑے ہیں۔ حسین ماں کا آخری دیدار نہ کرو گے؟ بابا بابا ماں کی عادت تھی، ماں باہیں پھیلا کے حسین کو بلاتی تھی، بس یہ کہنا تھا بندے کفن ٹوٹے میرے لال ماں بلاتی۔ مگر عزادارو ہاں شہادت نہ ہوتی نہ پڑتا 2-4 جملے سن کے رو لینا۔ کہ حسین مجھ سے وعدہ کر میرے لال، آج میں نے بلایا ہے تو تو آیا ہے، تو نے کہا تو میں نے باہیں پھیلا دی۔ حسین جب میں بلاؤں گی کربلا میں ایک مرتبہ تیر برسے تبر برسے آواز آئی میرے لال ماں نے زلفوں سے مقتل کو۔ 2 جملے عزادارو ہو گئی مجلس۔ ایسے میں جنازہ اٹھا،
اور رات کی تاریکی میں سیدہ نے وصیت کی تھی رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھایا جائے. علی جنازہ لے کے گھر سے باہر چلے. ابھی 2 قدم چلے تھے, ایک مرتبہ زمین پر علی کو ایک سایہ نظر میں آیا. کہا حسن بیٹا یہ کس کا سایہ ہے؟ کہا بابا زینب ماں کے جنازے کے پیچھے پیچھے. کہا حسن بہن کو لے کے جاؤ, علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی. میں کہوں گا یا علی کل کوفے کا بازار ہو گئی مجلس. آخری 2 جملے آزادار ہو. سیدہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے, حسین آپ کا پرسہ قبول فرمائے. ایک مرتبہ جنازہ لے کے چلے. اب جو لے کے چلے تو ایک مرتبہ قبر کے سرانے جنازہ رکھ دیا اور ایک مرتبہ جنازے کو اٹھایا اور کہا بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ. جنازے کو قبر میں اتارنا تھا تو ہاتھ برآمد ہوئے, یا علی میری امانت میرے کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا, دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا. زہرا زہرا پر سال و 72 کا. زہرا زہرا پر سال و 72 کا. زہرا زہرا پر سال و 72 کا. سرور کا جو شان سے نکلا تھا, وہ کارواں سرور کا جو شان سے نکلا تھا. صغرا کو خبر کیا تھی نہ لوٹ کے آئے گا. کے کٹنے کا کچھ غم نہ دلاور کو تھا. ہاتھوں کے کٹنے کا کچھ غم نہ دلاور کو. شیدانیوں کا پردہ اب کون بچائے گا. جب گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوا قاسم, جب گھوڑوں کی ٹاپوں سے. ارے کس طرح چچا تیری میت کو اٹھائے گا. تھے تم اصغر
جھولے میں تڑپتے تھے، سوتے نہ تھے تم اصغر، جھولے میں تڑپتے تھے، دنیا کو خبر کیا تھی ایک تیر سلائے گا، زہرا زہرا پرسال و بہتر کا، زہرا زہرا پرسال و بہتر کا، اصحاب نے دم توڑا شبیر کے زانوں پر، اصحاب نے دم توڑا شبیر کے زانوں پر، کس زانوں پہ سر اپنا شبیر کٹائے گا، زہرا زہرا پرسال و بہتر کا، زہرا زہرا پرسال و بہتر کا، دیکھ کر زہرا کی میت مرتضیٰ روئے بہت، 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 اس قیامت پر سبھی عقدہ کشا روئے بہت، دیکھ کر زہرا کی میت مرتضیٰ روئے بہت، دیکھ کر زہرا کی میت مرتضیٰ روئے بہت، دیکھ کر پہلو شکستہ بی بی کو روئے علی، زخم کاری سہ گئی کیسے نبی کی لاڈلی، دیکھ زہرا کو صدا شیر خدا روئے بہت، دیکھ کر زہرا کی میت مرتضیٰ روئے بہت، دیکھ کر زہرا کی میت مرتضیٰ روئے بہت، ماتم خاتون محشر ہے بپا افلاک پر، ماتم خاتون محشر ہے بپا افلاک پر، شابر و شبیر بیٹھے رو رہے ہیں خاک پر، ماں کے غم میں جان محبوب بے خدا روئے بہت، دیکھ کر زہرا کی میت مرتضیٰ روئے بہت، دیکھ کر زہرا کی میت مرتضیٰ روئے بہت، دیکھ کر زہرا کی میت مرتضیٰ روئے بہت، کھل گیا بندے کفن لپٹا لیا شبیر کو، کھل گیا بندے کفن لپٹا لیا شبیر کو، جب صدا شبیر نے دی مادر دلگیر کو، میت مادر پہ شاہ کربلا روئے بہت، دیکھ کر زہرا کی میت مرتضیٰ روئے بہت، دیکھ کر زہرا کی میت مرتضیٰ روئے بہت، اللہ جانے کس طرح سرور ہوئے ماں سے جدا، اللہ جانے کس طرح سرور ہوئے ماں سے جدا، پیٹ کر سر عرش پر رونے لگے سب انبیاء، آسمان لرزا ملائک جا بجا روئے بہت، دیکھ کر
میت مرتضی روئے بہت شہزادی جا رہی ہے سب کو روتا چھوڑ کر شہزادی جا رہی ہے سب کو روتا چھوڑ کر زینب و کلثوم کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر دیکھ کر اجڑا ہوا گھر مصطفیٰ روئے بہت دیکھ کر زہرا کی میت مرتضی روئے بہت دیکھ کر زہرا کی میت مرتضی روئے بہت پھر کبھی مسکائے نہ دل سے کبھی شیر جلی پھر کبھی مسکائے نہ دل سے کبھی شیر جلی اپنی تنہائی میں بی بی کو بہت روئے علی غم میں بنت مصطفیٰ کے مرتضی روئے بہت دیکھ کر زہرا کی میت مرتضی روئے بہت دیکھ کر زہرا کی میت مرتضی روئے بہت لے گئی ساری بہاریں ساتھ اپنے سیدہ لے گئی ساری بہاریں ساتھ اپنے سیدہ اب ہے تنہائی کا پہرا اور ہے شیر خدا اپنی تنہائی میں شیر کبریا روئے بہت دیکھ کر زہرا کی میت مرتضی روئے بہت دیکھ کر زہرا کی میت مرتضی روئے بہت غم سے پھٹتا ہے جگر اب روک لے واحد قلم غیر ممکن ہے مصائب سیدہ کے ہوں رقم سن کے کاشف سے سبھی نو تیرا روئے بہت دیکھ کر زہرا کی میت مرتضی روئے یا حسین 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 مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ